بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثال العلة المعلومة بالسنة في قوله عليه الصلاة والسلام ليس الوضوء ولا من نام قائما أو قائدا أو راكعا أو ساجدا إنما الوضوء ولا من نام مضطجعا فإنه إذا نام مضطجعا استراحت مفاصله جعل استرخاء صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم علت جو منصوص علیہ کی پہچانی جاتی ہے تو یا کتاب کے ساتھ اور سنت کے ساتھ اور اجماع اور اجتہاد کے ساتھ، تو کتاب اللہ سے علت کی معرفت آئے اس کی مثالیں دی ہیں اور بہت ساری ہیں۔ اب دوسری مثال کہ علت معلوم ہو سنت کے ساتھ، علت تو وہ علت جس جگہ پائی جائے گی وہ حکم بھی وہاں چلا جائے گا، وہ علت کیا کہ جی اب مثال ہے کہ منصوص علیہ پر جو علت ہے جو منصوص علیہ پر نہیں میں اس کی علت پہلا ہو بھی جملے نہیں جب زبان تو سیدھے ہوندے منصوص علیہ پر تو وہ نص ہے، اس کی علت کیا ہے؟ منصوص علیہ پر جو حکم جاری ہے اس حکم کی علت کیا ہے؟ یہ علت پہچانی جائے سنت کے ساتھ، اس نیوے پہچانی جائے سنت کے ساتھ، یعنی حدیث پاک ہے اس میں اس علت کا ذکر ہے کہ اے حکم اس وجہ تو ہیں، تو پھر وہ علت جہاں پائی جائے گی وہاں کیا ہوگا؟ وہاں حکم پایا جائے گا۔ اب اس کی مثال پہلے حدیث سنیں۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں ہے وضو نہیں ہے وضو اس شخص پر جو سو گیا کھڑے ہو کر یا سو گیا بیٹھ کر یا سو گیا رکوع کرتے ہوئے یا سو گیا سجدہ کرتے ہوئے، ان حالتوں میں جو سو گیا اس پر وضو نہیں، یعنی اس کا وضو نہیں ٹوٹا، با وضو تھا تو اس طرح سویا تو وضو غیر رکوع سجود تو نماز میں ہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس حالت میں پورے طریقے سے ہو تو پڑے وضو نہیں ٹوٹتا۔ محض وضو اس شخص پر ہے جو سو گیا لیٹ کر، مضطجعاً جو پہلو کے بل سویا وضو اس پر ہے، یعنی اس طرح وضو اس کا۔ اب اس کے بعد سرکار نے اس طرح سو کر وضو ٹوٹنے کی جو علت بیان فرمائی وہ شروع ہے۔ فرمایا کیونکہ جب سویا سونے والا مضطجعاً تو ڈھیلے ہو گئے اس کے مفاصل، تو وہ جو دبر ہے نا اس کے جو پٹھے ہیں جن کی وجہ سے جاگتے ہوئے وہ اپنے حرکت کر رہے ہیں اور دبر بند ہے، تو جب بندہ سوتا ہے تو وہ پٹھے سارے ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اب ہوا نکلے تو وہ اس وقت قوت ماسکہ اس طرح نہیں ہے جس طرح بندہ جاگ رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کی ہوا نکل گئی ہوگی تو اب وضو اس کا ٹوٹ گیا۔ اس حدیث میں لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹنا، یہ لیٹ کر سونے سے وضو کا ٹوٹ جانا یہ حکم ہے، جو لیٹ کر سویا اس کا یہ حکم ہے۔ علت اس کی آپ نے بیان فرمائی ہے استرخاء مفاصل۔ کیا بیان فرمائی ہے؟ سنی کہ گل کو نہیں سنی؟ اور مثال علت کی جو معلوم کی گئی ہے سنت کے ساتھ، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں
کے فرمان میں نہیں ہے وضو اس شخص پر جو سو گیا کھڑے یا بیٹھے یا رکوع کرتے یا سجدہ کرتے، محض وضو اس شخص پر ہے جو سو گیا لیٹ کر، کیونکہ جب سوتا ہے سونے والا مضطجعاً تو ڈھیلے ہو جاتے ہیں مفاصل اس کے۔ اور مثال علت کی جو معلوم ہے سنت کے ساتھ، معلوم کی گئی ہے، جو معلوم اسم مفعول نہیں گا معلوم۔ جو معلوم کی گئی ہے سنت کے سر ساتھ، بھائی یقین جان پڑھان لگے کیا سی پترے ماں نے پکاؤ کام دین گے بچے، عرض کرتا ہوں سا کہ کوئی نہیں عرض کرتا سے کوئی عرض بھی نہیں منی کسی قسم دی بھی، اگے لوڑ پیندی ہے تو مہربانی پھر بندہ ماں نے ٹھیک کرتا ہے جی۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں نہیں ہے وضو اس شخص پر جو سو گیا کھڑے یا بیٹھے یا رکوع کی حالت میں یا سجدہ کرتے ہوئے، محض وضو اس شخص پر ہے جو سو گیا مضطجعاً، کیونکہ جب سوتا ہے سونے والا مضطجعاً تو ڈھیلے ہو جاتے ہیں مفاصل اس کے۔ اور مثال علت کی جو معلوم ہے سنت کے ہے ساتھ آپ صلی معلوم کی گئی ہے، پہچانی گئی ہے، جو معلوم کی گئی ہے سنت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں نہیں ہے وضو اس پر جو سو گیا کھڑے یا بیٹھے یا رکوع کرتے یا سجدہ کرتے، محض وضو اس پر ہے جو سو گیا مضطجعاً، پس بے شک جب سو گیا سونے والا لیٹ کر تو ڈھیلے ہو گئے مفاصل اس کے۔ جب سوتا ہے سونے والا، یہ ماضی دی گل نہیں بے سونے ماضی دی گل دسی بھی پچھلی امتاں بھی انج ہویا سی، اے سرکار حکم پہ دس دینے تو مستقبل دی گل ہی ازا یا بھلا ہو ازا استقبال واسطے ہوندا ہے۔ جب سوتا ہے سونے والا لیٹ کر تو ڈھیلے ہو جاتے ہیں مفاصل اس کے۔ یہ بھی آخ ماضی اس دا پیچھاں کو گل ہوئی سی پچھلی امتاں چ بھلا ہو جے وجعل استرخاء وہ ہے وچ جعل استرخاء المفاصل علة فيتعدى الحكم بهذه العلة إلى النوم مستندا أو متكئا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط وكذلك۔ صبر کی بن گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیٹ کر سونے کی علت بیان فرمائی ہے استرخاء مفاصل، جی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے استرخاء او ہمیشہ مصدر کٹ کے گل کری دیے، فعلاں دی مصدر کڈی دی اون دے نال گل ٹوری دیے، آکھو جی پیچھے تے استراحت سی تسی استرخاء پہ آندے ہو دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استرخاء مفاصل کو علت بنایا ہے، کس کی؟ نقض وضو کی، کس حالت میں؟ سونے کی حالت میں، جو لیٹ کر سوتا ہے وضو جو اس کا ٹوٹتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ استرخاء مفاصل۔ اب جہاں استرخاء بندہ جائے سو اور یا جاگتا ہو، جہاں یہ علت پائی جائے کون سی؟ استرخاء مفاصل، وہاں یہ حکم متعدی ہو جائے گا کیڑا کہ باوضو تھا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیا کہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں جو علت بیان فرمائی ہے وہ ہے استرخاء مفاصل، لہذا کوئی بندہ اس کی سو جائے یا آگے حالتیں آ رہی بھی ایسی حالت ہو جس میں استرخاء حاصل ہو جائے، جہاں یہ علت پائی جائے گی کون سی؟ استرخاء مفاصل، تو وہاں حکم جاری ہوگا کہ اگر باوضو تھا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کا ختم ہو گیا اس کا وضو۔ لہذا کوئی بندہ ٹیک لگا کر سو جائے جی تو اب ٹیک کی وجہ سے جو دوبر کے پٹھوں میں مضبوطی سی وہ ڈھیلے ہو گئے ہیں، کیونکہ اب سارا وزن جو ہے وہ ٹیک پر ہے، سمجھے نا جی؟ مستندن تے یا بندہ وہ استناد بھی کسی پر سہارا لے کر سوئے،
یا ٹیک لگا کر سوئے. یہ مستند بھی تکیہ رکھے انج کر کے سائڈ تے سمجھائیے سجے یا کھبے تے ویسے بھی جڑا نا وہ استنجا ایک پاس اٹھ گیا جی تے جس لئے سو گئے تے استرخاء مفاصل ہو گئے تے اس طرح اگر کوئی بندہ ٹیک لگا کر سو جائے کسی چیز کے ساتھ پیچھے کیا لگا کر سو جائے اس طرح ٹیک لگائی ہو کہ اگر اس چیز کو اچانک ہٹا دیں تو یہ گر جائے. یہ نہیں کہ ہٹانا ہے تو گرنا ہے تو پھر وضو ٹوٹنا ہے انج نہیں کہ وہ اس طرح ٹیک لگائی ہے بھی اگر وہ چیز فوراً یہ تو اس طرح بھی اگر سو گیا ہے تب چونکہ جو ہے نا وہ جو بدن میں اس طرح سونے کی حالت میں جو ایک قوت تھی پٹھے کام کر رہے تھے ان میں فرق پڑ گیا ہے تو لہٰذا ٹیک لگا کر سویا ہے تکیہ لگا کر سویا ہے تو ان صورتوں میں استرخاء مفاصل یہ علت پائی گئی لہٰذا اس کا وضو ٹوٹ گیا. جی کیا جی مثال دیتے ہیں مثال دیتے ہیں. مثال کی مثال دینی واجہ حکم متعدی کرنا کہ مثال دیتے ہیں جی گوگو جے ہو جی متعدی ہے اس علت کے ساتھ کہ کوئی بندہ کسی شے کہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علت بنائی ہے استرخاء مفاصل کو لہٰذا یہ حکم متعدی ہوگا اسی علت کے سبب سے. کیڑی علت؟ استرخاء مفاصل جہاں جہاں یہ پائی جائے. پائی جائے گی. مثلاً مثلاً کوئی بندہ سویا ٹیک لگا کر اور تکیے اتے ٹیک لگا کر سویا یا سہارا لے کر سویا سہارا لے کر سویا تو اگر وہ سہارا اس طرح ہے کہ اگر اس کو شے کو ہٹا دیا جائے کو ہٹا دیا جائے تو بندہ گر جائے گا. تو اس وجہ سے جو سویا تو یہاں پر علت پائی گئی ہے. کون سی؟ استرخاء مفاصل. یہ میری پھیرا نہ دے کو دماغ دے بھی زور دے کے سوچنا بھی انج بندہ سوندا ہے تے بندے دا او قوت نہیں رہندی جیڑی اس طرح جیڑا بندہ اس طرح کر کے سمجھ ہوندی ہے جی فرق پہ جاندہ ہے جی. تو علت پائی جائے گی پائی گئی ہے یار. استرخاء مفاصل لہذا یہ جو کسی تکیے پر ٹیک لگا کر سویا ہے یا کسی شے کے ساتھ پیٹھ لگا کر سویا ہے اس طرح ہو کے اگر اس کو ہٹائیں تو وہ نیچے گر جائے یا اس نے آگے سہارا لیا ہوئے اس کو ہٹائیں تو دھڑم تھلے ڈگے تو اب کیا ہے ٹوٹ جائے گا کیونکہ استرخاء مفاصل پایا گیا ہے جی. پس متعدی ہوگا حکم کیڑا حکم لنقض طہارت والا حکم اس علت کے ساتھ. کیڑی علت؟ نوم مستندن کی طرف یا نوم متکئن کی طرف یعنی مسارہ لیا کدھر ایسی شے کی طرف اگر ہٹا دی جائے وہ شے اس سے کس سے تو البتہ گر جائے. جی بنایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے استرخاء مفاصل کو علت پس متعدی ہوگا حکم اس علت کے ساتھ نوم مستندن کی طرف یا متقین کی طرف اس شے کی طرف اگر ہٹائی جائے وہ شے نائم سے البتہ گر جائے. دھیان کر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استرخاء مفاصل کو کیا بنایا ہے؟ سوال حدیث پاک میں تو یہ ہے بھئی فَإِنَّهُ إِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا اسْتَرَخَتْ مَفَاصِلُهُ. جی تو یہ علت کس طرح بنی تو کہہ رہے ہیں کہ فا جو ہے نا فا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں فَإِنَّهُ میں محض یہ ذکر کی جاتی ہے ذکر کیا جاتا ہے اس کی مثل کو علیت کے لیے کس کا مدخول ما قبل کی علت اور دلیل ہوتا ہے عربیوں کی کلام میں جیسا کہ کہتے ہیں ابشر فقد اتاک الغوث خوش ہو جا اس لیے کہ مددگار تیرے پاس پہنچ گئے. ہوں یہ فا تعلیلیہ ہے اس لیے کہ سنیں ایک اور اسی طرح کلمہ انا جو ہوتا ہے فَإِنَّهُ ہے نا فَإِنَّا
کلمہ انا ذکر کیا جاتا ہے علت کے بیان کے لیے جی. کلمہ انا بیان کیا جاتا ہے علت کے بیان کے لیے. کلمہ انا ذکر کیا جاتا توفیہ بیان نہیں کیا جاتا. ذکر کیا جاتا ہے علت کے بیان کے لیے. اس کا مدخول ما قبل کی دلیل بنتا ہے. جیسا کہ شاعر کا قول ہے ان ذاک النجاح فی التبکیر بکر یا صاحبی قبل الحجیر ان ذاک النجاح فی التبکیر. صبح صبح کام کرو میرے ساتھیا اور دھوپ چڑھنے تو پہلا پہلا، اس لیے کہ وہ نجاح ہے، اس لیے کہ ان ذاک النجاح فی التبکیر. صبح صبح کام کرنے میں جڑا ہے نا بھی کام چھیتی نبڑدا ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان مدخول دلیل بکر یا صاحبہ دی بکر نہیں گا، بکر تبکیر کرو بے صبح صبح کی صبح صبح سو جاؤ بے سارے ٹک کے جی. اسی قبیلے سے ہے قولہ جل جلالہ عما نوالہ. نوال نعمتیں کی لفظ جلہ بچ واو کو نہیں، عما نوالہ جڑا قرآن پاک کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا. اے پیارے نو ہم سے بات نہ کریں ان کے بارے میں جو ظالم ہیں. انہم مغرقون، اس لیے کہ وہ سارے غرق کیے جائیں گے. تو انہاں دا مدخول کی ہے ما قبل دی علت بے انہاں دے بارے سفارش کیوں نہ کرو، اس واسطے کہ انہاں دے بارے فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہاں ہن غرق ہونا ہے، انہاں ہن ہونا ہے. اے انہاں کی ہے دا مدخول دلیل ہے جی. فَيَتَعَدَّ الْحُكْمُ کی ادھر سن لے جو مسئلہ اختلاف کیا اس میں فقہا نے. بھئی اے بھی ستیا وضو ٹوٹدا ہے کہ نہیں؟ نوم ناقض وضو ہے کہ نہیں؟ اختلاف کیا اس میں فقہا نے. بس فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے جو سو گیا مدتاجن یا ساجدن پس چاہیے کہ وضو کرے. آ گیا. اور جو سو گیا جالسن فلا جڑا سدھا بہ کے سمے اس سے وضو نہیں. کنہ دے نزدیک؟ عقیدہ مالکیاں دے نزدیک. کنہ دے نزدیک؟ مگر یہ کہ لمبی ہو جائے نیند اس کی، ہاں چوکھی دیر بہ کے سمے نا تو پھر ان دا وضو. اور یہی قول ہے امام زہری کا، امام المحدثین کا، اور امام ربیہ، امام اوزاعی، امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا. سن لے. اور فرمائے امام ابو حنیفہ اور اصحاب کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہ نہیں وضو مگر اس شخص پر جو سو گیا کیا کر کے یا. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا اگر آمدن سویا، آمدن کی اس نے نیند کس میں، تو پھر اس پر جنا سجدے سونا پہ جان کے سوندا پہ ایک دن پہنچ آنکھ لگ گئی. چلو جی. اور فرمائے امام سوری، حسن بن یحییٰ، حماد بن ابی سلیمان امام صاحب دی استاد، انہاں دی استاد حضرت ابراہیم نخعی نے کہ نہیں وضو مگر اس پر جو اچھی. اور فرمائے امام شافعی رحمہ اللہ نے ہر نائم پر صرف جالس وحدہ پر نہیں ہے، باقی سب پر ہے وضو ہے. اور فرمائے ابن قطان نے اجماع کیا علماء نے اس بات پر کہ نوم قلیل نہیں توڑتی. ایڈا میں نراج ہے تھوڑا چھوڑا جب میں گلا ہوں ہے جی. مگر امام مزنی شافعیہ سے انہاں کہ ذرا بھی نیندر ہے تو کی ہو گیا، کیونکہ انہوں نے پھاڑا ہے توڑا ہے اجماع کو.
اور بنایا انہوں نے قلیل نوم کو بھی کیڑی شے، اور اجماع کیا علماء نے اس بات پر کہ نوم مضطجع ایک ہی ہے، اے بالاتفاق واللہ علم رسول نوم مستاندن او متقیاً نہ کہ نہ یہ علت نہیں پائی گئی کہ در نوم ساجدن میں بوجہ اس کے جو گزر گیا حدیث سے نفی سری ایک، اور بابا سونے فرمان ہی پڑا جو ہونا جڑا سجدے میں سامنے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دوسری دلیل سنو کہ بابا جاؤ حدیث کے روایت کی اس کے امام بہقی نے خلافیات میں غور کرا جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب سو گیا بندہ کتھے، آئے آئے جان کے نہیں بل نیندر آ گئی سو، فخر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یباہی، فخر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اپنی شان کے مطابق، جلے بندہ سوندا ہے تو روح کندے قبضے ہن بھی قبضہ ہوئے لیکن کہ بھی اللہ دے قبضے، او بہو الذی یتوفاکم باللیل، وہ وہی ہے جو فوت کرتا ہے تم کو رات میں بھی روح تمہاری اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ او بلا تھی وہ کہ بندہ جب سوتا ہے سجدے میں تو فخر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہ بس فرشتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں جی یا اللہ نظر کرو میرے بندے کی طرف، روح اس کی میرے پاس ہے اور جسم اس کا میری طاعت میں ہے، جسم اس کا روح اس کی اور جسم اس کا، اس واسطے میں مسکین اے آنا کہ امام حسین پاک نو مسلسل سجدہ کرنے دا ثواب ملدا پے، کیونکہ آپ سجدے دی حالت وچ شہید ہوئے نہیں، سجدے دی آپ دے جسد مبارک نو کوئی بھی نہ چھیڑدا تے سر بھی ہن تک اوتھی سلامت ہونا سی تے جسم مبارک بھی اوویں سجدہ کر رہا ہونا سی جی اوویں۔ سنے جی 100 سال تک دوسرے تیسرے بارے بڑے اللہ دے نبی عزیر علیہ السلام اتنے لیٹے رہے جی کہ کوئی نہیں بڑے اللہ قادر ہے، اس لیے آپ کو مسلسل سجدے کا اے گل نہیں بے روح ساڈے کولے تے بدن اندا ساڈی طاعت وچ، سبحان اللہ۔ اگے جی وَكَذَلِكَ يَتَعَدَّى الْحُكْمُ بِهَذِهِ الْعِلَّةِ إِلَى الْإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ۔ چلو جی ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں، بندہ جاگ رہا ہے یہ علت پائی گئی ہے تو پھر بھی وضو، مثلا کسی کو بے ہوشی ہو گئی ہے، کیا ہو گئی ہے، یا کسی نے نشہ پی لی ہے تو اس وقت اس کا اپنے بدن پر قابو نہیں ہے، جو بے ہوش ہو گیا وہ اور جس نے نشہ پیا بدن پر قابو، اب قابو نہیں رہا تو لہٰذا ہوا نکلے ان کو کوئی پتہ نہیں، ان کو ان کا نہیں بھی ساڑی ہوا نکلی کہ نہیں، تو لہٰذا استرخائے مفاصل والی لہٰذا ان کا وضو ٹوٹ گیا۔ ہاں جی کیا کہ اسی طرح یہ حکم متعدی ہوتا ہے اسی علت کے سبب سے اغماء اور سکر کی طرف کہ جس پر بے ہوشی طاری ہو گئی یا جس کو نشہ آ گیا، اس حالت میں جن کی بدن پر قابو نہیں، وہ ستے دی بدن تے قابو نہیں نہ تو تا ہی استرخاء مفاصل ہیں، ان کی بھی بدن پر قابو، تو لہٰذا ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے ہوا نکلی ہے کہ نہیں، تو استرخاء مفاصل پایا گیا لہٰذا ٹوٹ گیا جی۔ اور اسی طرح متعدی ہوتا ہے حکم کیڑا نقض وضو کا، نقض طہارت کا، اس علت کے سبب، کیڑی علت، اغماء اور سکر کی طرف۔ جامع کون ہے، آخر جی مسجد ہوں دی جامع کون ہے بھی استرخاء فی الکل علت پائی گئی، بھی علت جامعہ بھی مشترکہ علت،
اور اسی طرح متعدی ہوتا ہے حکم اس علت کے ساتھ اغما اور سکر کی طرف، اور اسی طرح متعدی ہوتا ہے حکم اس علت کے ساتھ اس علت کے سبب بلا ہوئے، یہ علت سبب بندی اندے ساتھ نہیں بھی اندی پاپا نال مڑ اچھا اس انج علت نہیں کے مراد۔ سبب اغما اور سکر کی طرح۔ کمال بندے ہو یار، سمجھ کون جی لگ دی۔ اور ویکھے نا الاغما کی شے، اغما کی شے وے دماغ کے بطون کا بھر جانا بلغم، ٹھنڈی بلغم سے، گاڑی بلغم سے۔ بھئی دماغ دیاں رگاں ہیں نا انہاں وچ ٹھنڈی تے گاڑی بلغم جدوں پین وچ وڑدی ہے نا، سنیں تو ادوں یہ جڑا ہے نا بندے اتنے اغما تاری ہوندا ہے، بے ہوشی تاری ہوندی ہے جی۔ اور یہ ساتر للعقل ہوتی ہے جی۔ اور جنون کیا ہے؟ تغییر فی القوت المتفکرہ، جو قوت مفکرہ ہے نا وہ قوت کی تغییر ہے بسبب عقل کے۔ اینو کی آندے نے؟ بے قوت مفکرہ، ٹھیک، جنون تغییر فی القوت المفکرہ، اگے ہاں یسلب العقل، وہ عقل کو وہ سلب کر دیتی ہے کہ انہوں اس وقت کوئی پتہ نہیں۔ لہٰذا جس نو اغما تاری وہ مغمل ہے بن گیا، تو جس تے جنون ہے وہ جڑا وہ مغمل ہے، اے مغلوب العقل ہے اور مجنون بھی، لہٰذا متعدی ہوگا حکم ان دونوں کی طرف، کیونکہ یہ کام تو مضطجع کی نیند کے اوپر ہے۔ کیڑی شے میں؟ ایشا بس۔ پس اگر کہا جائے استرخاء تام، سوال ہے بسا اوقات نہیں حاصل ہوتا کس کے ساتھ؟ خاص کر کے حالت قیام میں، رکوع میں، سجود میں۔ اگر کھلوتے ہون واسطے باقی ہونے استمساک کے، کیونکہ جدو کھلوتے نے یا رکوع سجود ہے تو قوت ماسکہ کم کر رہی ہے، تو پس کیسے ہو گئے یہ دونوں فوق کس سے؟ وہ نوم مزدجے سے یار کے مسئلہ جیب ہے۔ تو بعض نے کہا معنی اس کا ہے کہ زوال مسکہ حاصل ہو گیا ہوتا ہے کس کے سبب سے؟ اور اغما اور سکر کے سبب سے، غفلت وچ کیڑی بڑھ گئی ہے اکثر کس تے؟ استرخاء بن نوم سے۔ ان دی مثال ویکھو انج ہوندی جے، اے بول دے نے سواد نال سردی ہوندی کہ گرمی؟ تشین نال۔ السیف احر من الشتاء، گرمی زیادہ گرم ہوتی ہے سردی سے، گرمی حالانکہ سردیاں تو گرمی ہوندی کوئی نہیں۔ اندر اس جملے دا مطلب ہوندا ہے فوق فی حرہ من الشتاء فی برد، گرمی زیادہ گرم ہوتی ہے سردی سے، کہ سردی اپنی سردیوں میں اتنی سردی نہیں ہوتی جتنی گرمی اپنی گرمیوں میں اتنی گرم ہو جاتی۔ سمجھے؟ لوگ کیا آندے نے یار اس علاقے سردی گھٹ پیندی تے گرمی زیادہ پیندی ہے، یہ مطلب جی اگے چل۔ وَكَذَلِكَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَوَضَّئِ وَصَلِّ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ قَطْرًا فَإِنَّهُ دَمُ عِرْقٍ انفجر۔ چلو جی، اور مثال کہ علت مستنبت ہے کس سے؟ مستنبت ہے، معلوم ہے، یورف پہچانی گئی ہے، بیان ہے، آگاہ ہے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جناب فاطمہ بنت ابی حبیش کے لیے، واقعہ پڑھیا البی کبیر بھی تو ہوں بھی جی استاد لگا چلا ہے چک جی نہ پتہ لگ گیا تو دسی گا پھر تو، کہ آپ نے اس کو فرمایا تھا، انہوں نے استحاضہ سی، انہوں نے تو انہوں آ کے عرض کی تھی میرے واسطے کی حکم ہے؟ تو سونیا فرمایا تودعی وصلی، وضو کر توں اور نماز پڑھ توں، اگرچہ
خون کے قطرے گریں چٹائی پر، قطرن قطرے گرنا، کیونکہ یہ جو خون ہے یہ رگ کا خون ہے جو جاری ہو گئی ہے، جو دم و ارکن ان فجرا، اے فائنہ پھر آیا پہ فائنہ، اے علت دلیل ہے کہ اے بھئی ان دی وجہ تو غسل فرض نہیں، اس لیے کہ یہ رحم کا خون نہیں، یہ رگ کا خون ہے جو اندر سے پھٹی ہے، یہ اس کا خون ہے، یہ اور خون ہے۔ کیا کہ جی اسی طرح جو حکم متعدی ہے، متعدی بعد چوبے گا، دوسری مثال یہ ہے۔ اسی طرح آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، کہ وضو کر توں اور نماز پڑھ توں چٹائی پر بس کیونکہ یہ رگ کا خون ہے جو جاری ہو گیا ہے۔ کیا ہو گئے؟ پہلے تو پڑھنا، پہلے کون جی سمجھ آؤں دی پیا کی مسئلے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بے خدروں یہ ٹکڑا ہے جناب فاطمہ بنت ابی حبیش کی حدیث کے آخر میں، اصل پورا ہے وہ کہ جس لئے او بے حیض دے دن گزر جان تے پھر میں کی کراں، تو فرمایا سم مغتسلی، پھر تو کی کر اور نماز پڑھ۔ اس تو بعد کی کرنا ہے وَتَوَدَّعِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، اگلے ہے کہ تو ہر وقت نماز دے واسطے کی کر وضو کر، دھیان کریں۔ اگرچہ کیا کریں چٹائی پر خون کے قطرے گریں، اور ایک روایت میں کہ محض یہ رگ ہے اور نہیں ہے حیض۔ اور اسی طرح قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، وضو کر توں اور نماز پڑھ توں، اگرچہ قطرے گریں خون کے چٹائی پر۔ جی اور ہو گیا نا، بس ہوتے بھئی وہ قطرہ نہ لینا، کیونکہ یہ خون رگ کا خون ہے جو جاری ہو گئی ہے۔ جی اسی طرح آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، وضو کر توں اور نماز پڑھ توں اگرچہ قطرے گریں چٹائی پر، کیونکہ یہ رگ کا خون ہے جو جاری ہو گیا۔ وضو کر تو اور نماز پڑھ تو اگرچہ قطرے گرے خون کے چٹائی پر، کیونکہ یہ خون یہ رگ کا خون فَإِنَّهُ، کیونکہ یہ رگ کا خون ہے جو جاری ہو گئی۔ ہون جعل انفجار الدم علتا، بس آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استحاضہ والی کو جو وضو کا حکم دیا ہے کہ تو ہر نماز کے وقت کیا کر، اس کی علت بیان کی ہے انفجار دم۔ کیا بیان کی ہے؟ بھئی یہ رگ کا خون ہے جو انفجارہ، جو اس سے جاری ہو گیا، تو لہٰذا انفجار دم جو ہے کیا یہ ناقض وضو ہے، انفجار تائیں تو سونے فرمایا بھی ہر نماز نال کی کرم، کہ چونکہ خون آ رہے ہیں تو لہذا وضو ٹوٹ گیا، لہذا خون دا بدن وچوں جاری ہونا انہوں سونے علت بنایا ہے نقض وضو واسطے۔ کندے واسطے بنایا ہے؟ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انفجار دم کو علت، جی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انفجار دم کو علت بنایا ہے، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انفجار دم کو علت۔ لہذا اب یہ علت جہاں پائی گئی کہ بدن سے کسی بھی جگہ سے خون جاری ہو جائے تو وہاں انفجار دم ہویا کہ نہ ہوا؟ رحم کے علاوہ یہ استعاضہ کا جو خون ہے یہ رحم سے نہیں ہے، کہ رحم سے ہے علاوہ، تو انفجار دم کی وجہ سے طہارت ٹوٹ گئی، وضو ٹوٹ گیا، لہٰذا یہ علت انفجار دم بدن کے کسی حصے میں پائی گئی تو یہ حکم متعدی ہو جائے گا۔ پڑھ فیتعدی، فتعدى الحكم بهذه العلة الى الفساد والحجامة، بس لہذا اگر کوئی بندہ
فسد رگ کٹائے کی کرے رگ کٹائے فسد لگوانا رگ کٹانا بھی بعض دفعہ رگاں میں خون خراب ہوتا ہوں بندے ہی ٹر گئے نے جی چلو جی تو یعنی ہوں بھی جڑا اصل جڑا نا جڑا سنت تم دسیا سے جمعے والے دن وہ سنت وہ کپیاں نہیں ہےگیاں وہ صرف ایک کنڈ اتنے ایک رومبی ہوں سی باقی جڑا ہے نا جی اصل وہ تو انہیں بھی چھک کے تو خون کٹھا کر کے تو پچھ لیا تو بچوں رومبی لائے تو سارا خون باہر کڈا بلے بلے نہ خون تو ظاہر خون باہر نکلنے کے بعد جم جاتا ہے تو رنگ بھی تو کالا ہو جاتا ہے جی کیونکہ باہر آ پڑیا جی خون ہوتا جڑا باہر نکلے تو کی ہو جاتا رنگ ہوتا تو مچھی پہ جڑا ہوتا وہ چٹا ہو جاتا ہے یہی بیان کیتا ہے ضروری نہیں گندا خون ہی کالا ہوتا جی کون جی پڑھیا مسئلہ ہے اور دیسیو ہر خون کی ہو جاتا ہے بکرا سے با کرو منٹ بار کی ہو جاتا ہے جی یہ ایک اصل طریقہ جڑا ہے کہ وہ کوئی طریقہ بلیڈ پکڑ کے تو خود کناں دے پیچھے پھر ہوں سی کہ صاف جا دھاگا لے کے تو اتنے اس طرح کر کے انج پھیردے رہنا تاکہ مزید خون نکلتا رہے ایویں کھلو کے پنڈلیاں نوں پچھ لوانے تو پھر اتنے دھاگا اس طرح پھیرنا یہ طریقہ سی صحیح جڑا نائیاں دا اصل جنوں کہ سنا پچھنے لگوانے جی وہ پھر اس تو ذرا دیر لگتی ہے وہ پچھنے لگانے والا ذرا تکلیف ہوتی وہ 10 منٹ لگتے ہیں کہ وہ پھر تو خون انہیں صاف کرنا ہے پھر آنا ہے پھر آنا ہے پھر آنا ہے یہ اصل صحیح سنت پچھنے نے جنہاں نال بیماری دور ہوندی اسی جڑا کپا سسٹم کڈیا ہے نا جی یہ کچھ بھی نہیں پہ 50 لوا لو میں اگر 25 لوائیاں تو اٹھیا تو کچھ بھی نہیں سویں تو اویں سن جی اصل ہے کہ یہ جڑا نا یہ اصل حجامت یہ پہ جی واپس آؤ اے دیکھو کہ یہ کسی نے رگ کٹائی انفجار دم پایا گیا کہ کوئی نے کسی نے پچھنے لگوائے تے پایا گیا لہٰذا باب وضو بندہ رگ کٹائے باب وضو بندہ پچھنے لگوائے علت پائے گی کہ کوئی نہیں کیڑی تو لہٰذا ٹوٹ جائے گا نہیں سمجھ آئی پس متعدی ہوگا حکم اس علت کے سبب فسد اور حجامہ کی طرف بنایا نبی کریم علیہ السلام نے انفجار دم کو علت پس متعدی ہوگا حکم اس علت کے سبب فسد اور حجامہ کی طرف پس متعدی ہوگا حکم اس علت کے سبب فسد اور حجامہ کی طرف جعل انفجار الدم علت لوجوب التودی نظر آئے کنے واسطے لے پس اگر کہا جائے کہ وجوب وضو کا سبب ارادہ صلاۃ ہوتا ہے اور جڑا وضو واجب ہوتا ہے وہ تو کدوں ہوتا ہے ارادہ کرنا ہے اور حدث اس کی کیا ہے جیسا کہ پہچانا گیا ہے تو پس کیسے کہا کہ انفجار دم علت ہے وجوب توضی کی انفجار دم سے تو وضو ٹوٹا ہے تو فوراً بے وضو کرنا فرض ہو گیا تو کوئی نہیں وضو ادو فرض ہوتا ہے جدوں او کام کرنا ہو جڑا وضو کو بغیر ٹھیک نہیں جدوں مسے مصف کرنا ہے سمجھی گل اے مطلب بھی جی تے ان دا جواب کیلا کہا گیا ہے کہ شرط مضاف ہوتا ہے شرط کی طرف کیڑی شے وجود اور وہ بندے کے حق میں بمنزل سبب کے ہے وجوب کے حق میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علت بیان کی ہے طہارت کے ایجاب کی دم کے ساتھ وجودن بھی اور عدمن بھی نہ کہ وجوبن بھی مطلب ہے بھی ان دا مطلب یہ نہیں بھی جس لئے رگ کٹاؤ تو فوراً وضو فرض ہو گیا مطلب یہ بھی ہن وضو نہیں رہا ہن او کام کرنا جڑا وضو نال کریدا ہے ہن او نہیں ہو سکدا اے مطلب ہے بلا تھی دے جی ومثال العلة المعلومة بالإجماع فيما قلنا السير علة لولاية الأب في حق الصغير فيثبت الحكم في حق الصغيرة لے بس توجہ کرے جے
مثال علت کی جو معلوم ہوئی ہے اجماع کے ساتھ. کیا کہ جی مثال علت کی جو معلوم ہوئی ہے اجماع کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اجماع کے ساتھ. توجہ، وہ یہ ہے کہ صغر کی صغر یہ علت ہے باپ کی ولایت کی صغیر کے حق میں بالاجماع. سارے سب کا اس پر اجماع ہو گیا ہے کہ نابالغ بچے پر باپ کو ولایت حاصل ہے. نابالغ بچے پر باپ کو ولایت حاصل ہے کہ اس کا نکاح کرنا چاہے کرا سکتا ہے. اس کو اگر کوئی دولت پیسے ملیں تو سب کا وہ باپ جو ہے نا وہ اس کو پورا حق حاصل ہے اس میں. اس کی علت سب نے مانی ہے صغر. سب نے کہ بھئی بچے پر جو باپ کو ولایت حاصل ہے یہ تو شرعن ہے. علت اس کی سب نے کیا مانی ہے؟ کیا کہ جی مثال دیتے ہیں کہ صغر نہ بچے پر باپ کو، ادھر لمبا کیس جی کافی. بچے پر باپ کی ولایت، باپ کو ولایت ہے، ولایت ہے. اس کے سارے معاملات باپ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے. سارے معاملات باپ اپنی سے کر سکتا ہے. تو اس پر جو علت ہے وہ ہے تو اس نا سب کا اتفاق ہے کہ بچے میں باپ کی ولایت، باپ کے تصرف کی علت کیا ہے؟ اس کا چھوٹا ہونا، نابالغ ہونا کی عربی کی نابالغ ہونا عربی کی. پھر سمجھو اس گل انہوں سمجھو پھر تاں کا ٹر دیں جی کہ باپ کو نابالغ بچے پر پوری تصرف کی ولایت ہے. یہ تو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. علت اس کی اس پر سب کا اجماع ہے، وہ ہے اس کا نابالغ ہونا. تم دیر بھی کی اے غلط ہے اجماع ثابت. سنیں ہوں جتھے جتھے صغر علت ہوے دی نا اوتھے اوتھے حکم نال جائے دا. جتھے جتھے اے علت ہوے دی نہیں، جتھے جتھے صغر ہوے دا یعنی یہ علت پائی جائے گی وہاں یہ حکم ہو جائے گا. سنیں گل، لہذا باپ کو صغیرہ کے حق میں بھی پھر ولایت حاصل ہے کیونکہ صغیرہ میں بھی صغر پایا جا رہا ہے. صغیرہ میں بھی جا رہا ہے. لہذا جس طرح نابالغ بچے کا باپ نکاح کرا سکتا ہے جی، یعنی ان دی طرف انہیں کڑی قبول کرنی ہے، میں اپنے پوپی کی طرف سے قبول کرتا ہوں. سمجھ آئیے جی؟ تو ایویں کڑی دا بھی نکاح کرا کے دے سکتا ہے کہ میں نے اس بچی کا نکاح کرایا تیرے فلانے پتر دے نال، تیرے فلانے ٹھینگے نال. سنیو گل، یہ حاصل ہے کیونکہ بچے میں علت ہے. علت کیا؟ صغر سب نے مانی ہے. تو جڑی نابالغ بچی ہوں دے صغر کوئی نہیں، تو لہذا وہاں بھی پھر ہوگی اس کو حاصل، ولایت حاصل ہوگی اس کو. ہاں جی کیا کہ جی لہذا یہ حکم ایتھے آکھے نا فیثبت ہو تو گل فیتعدی ثابت ہوگا یہ حکم کیڑا؟ باپ کی اور ولایت الاب کیڑا؟ اور چلی بلاؤ جڑے ایک طرح بھی کسی جٹ نو سمجھانا ہے پھر تو چلو مڈو کھول کھول کے یہ اپنے عرف وچ پڑھن پڑھان لگے تو کم از کم ایک بار ہن لفظ کنی بارے کو آوے گا اس باب دے وچ ولایت الاب تے انہیں کری پکا لونے بھی باپ کو تصرف کا شریعت نے اختیار دیا ہے. ان دا عربی لفظ کی ہاں بھائی حکم صغیرہ کے حق میں. یہ حکم کیڑا حکم؟ ولایت اب کس کے حق میں؟ صغیرہ کے حق کہ نابالغ کڑی دا پیو ویاہ کرانا چاہے کسے مرد نال تے کرا سکتا ہے. علت کی ہے لے وجود العلت، علت پائی گئی ہے کیڑی؟ صغر.
بیٹے پر اگر ولایت حاصل ہے علت اس کی اس پر سب نے اجماع کیا تو پھر صغیرہ میں بھی یہ علت ہے کیڑی صغر لہذا اس پر بھی بھئی باپ اس کا نکاح کرا سکتا ہے گل اصل نکاح کرنے دے ٹافیاں کھوانے دی نہیں گل مثال علت کی جو معلوم ہوئی ہے اجماع کے ساتھ اس میں ہے جو ہم نے کہا ہے صغر علت ہے ولایت الاب کے لیے صغیر کے حق میں نال کی لکھے ہیں لکھا ہے نا بالقیاس نہیں نال لکھا کرے بالقیاس نہیں لکھا ہوگا ہے نا پیچھا تو نہیں لکھا ایتے پیچھا لکھا سی تاں سی میں کٹیا ہے میں مطلب تھوڑا کو لکھا ہوا تو پھر کٹ چھڑو جی پس ثابت ہوگا حکم کس کے ساتھ ہنج وہ کیڑا حکم صغیرہ کے حق میں با وجہ پائے جانے علت کے کیڑی علت صغر کے اور کیڑی علت جی مثال علت کی جو معلوم کی گئی ہے اجماع کے ساتھ اس میں کہ ہم کہتے ہیں صغر علت ہے باپ کی ولایت کے لیے صغیر کے حق میں پس ثابت ہو گیا حکم صغیرہ کے حق میں باوجود پائے جانے علت کے جی اور مثال علت کی جو معلوم ہوئی ہے اجماع کے ساتھ اس میں جو ہم نے کہا ہے کہ صغر علت ہے باپ کی ولایت کی صغیر کے حق میں ثابت ہوگا حکم اور ثابت ہو گیا بلا تھی بھی بس ثابت ہو گیا حکم صغیرہ کے حق میں باوجہ پائے جانے علت کے کیڑا حکم ولایت الاب یہ ثابت کیڑی شے نال ہویا قیاس کے ساتھ قیاس کے ساتھ او بے خدا بلا تھی جی علت معلومہ نظر آ رہے ہیں یعنی اصحاب ابی حنیفہ وغیرہم باقی بھی سارے مجتہدین فرماندے نے کہ صغر علت ہے ولایت الاب کی چھوٹے بچے دے حق وچ جی تو لہذا ثابت ہوگا حکم صغیرہ کے حق میں بھی اور یہ اس لیے کہ صغیر عاجز ہے قائم ہونے سے کس کے لیے اپنے مسالے کے لیے مصلحت کے لیے بے میں کیڑی کڑی نال بیاہ کراں اس لیے بنایا گیا ہے للمولا بنائی گی مولا کے لیے باپ کے لیے یا جڑا عورتوں کو پیچھے بلیے ولایت اس پر تاکہ قائم ہو اس کے امور کے ساتھ ہم کہتے ہیں جان اس بات کو کہ مختلفی یہاں تین مسئلے ہیں یہاں دھیان کرے جب پلا ہو جائے پڑھو گے تو پھر اگلا سبق آسان ہو جائے گا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جائز ہے نکاح بالغہ کا بغیر اذن ولی کے یا جائز نہیں ہے بالغہ کون اس کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر جائز ہے یا پہلا مسئلہ یہ پس گئے ہیں طرفان جی و بعض اہل علم یعنی دونوں طرف قول ہیں اور بعض اہل علم بے جواز ہی ہیں بے کس کا اور قال اکثرهم انہ لا یجوز اور کہا ابن منذر نے نہیں پہچانا گیا کسی ایک سے صحابہ پاک سے خلاف اس کا ساڈا مذہب ہے بندہ نکاح جائز ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا جائز ہے یہ کہ انت تولل بالغہ تو یہ کہ والی بنے بالغہ اپنے نکاح بنفس حال نکاح جی تو کیا منعقد ہو جائے گا نکاح عورتوں کی عبارت کے ساتھ یا نہیں بھی عورت نے آپ آکھیا
بھی میں تیرے نال نکاح کردی ہاں تو اس آخیا میں کرینا میں تو اگے جڑا 10 سال ہو گئے انتظار ٹھپیا جی بڈھا تھی گیا تو ہمارے نزدیک یہ فائن دا صحابنا یجوزو ان لک سارے لا یجوزو وہ شفافے دا مطلب پیچھے مثال ایک باری آئی ہے ایسے کتاب مسئلہ ثالثہ یہ ہے ولایت کی علت عورت پر نکاح میں کیا بھئی باپ نو یا باقی ولی نو یہ جو ہے نا عورت پر جو اس کو ولایت ہے عورت پر جو ولایت ہے ولایت وہ کیا صغر ہے جیسا کہ لڑکے میں ہے لڑکا میں نے نابالغ یا کہ بکارت ہے لڑکے میں تو نابالغ پر تو باپ کو ولایت حاصل ہے وہ نکاح کرا سکتا ہے باقی معاملات بھی کر سکتا ہے تو لڑکی جو ہے اس پر جو ولایت حاصل ہے کس کو باپ کو مثلا باپ لے لیں اس کی وجہ کیا ہے باکرا ہونا ہے یا نابالغہ ہونا ہے کیا ہمارے نزدیک صغر ہے ہمارے نزدیک شفافے کے نزدیک اس کا باکرا ہونا ہے سنیا جی اے بھی اختلاف لے ہونے نہ ہوتے سارے مسئلے اگے ہونے نہیں اگر ٹورو نہ ایک منٹ وہ کدے گیا والبلوغ ان نہیں ہے گا ان کٹ کے تھلے لکھا ہے ماں نکا جے نال ہیں او پڑھنے والبلوغ مطلب ہے کہ ان بمانا ماں ہے مقصد ہے ان بمانا ماں جی والبلوغ صبیر عطف پانے پیچھے ہو کلنا الصغرو ہم کہتے ہیں دوجی مثال ہم کہتے ہیں کہ بلوغت مع العقل کیونکہ بالغ ہوگے نا بچی بچہ تے پاگل ہون تے پھر بھی باپ نو ولایت ہے یہ مطلب ہے بلوغت مع ہے شاباش بلوغت مع العقل ہمارے نزدیک یہ علت ہے باپ کی ولایت کے زوال کی لڑکے کے حق میں اس گل تے اتفاق ہے اس گل تے جس لئے بچہ بالغ ہو گیا اپنا نکاح خود کر لوے باپ نکاح نہیں توڑا سکدا یہ شافی بھی مندے نے کیا کہ جی دوسری مثال ہم کہتے ہیں بلوغ مع عقل کی یہ علت ہے کے ولایت کے زوال کے لیے بچے کے زوال کی غلام بچے کے حق اور لڑکے کے حق میں یار غلام میں نے لڑکا لڑکے کے حق میں جی کی یہ علت ہے لڑکے کے حق میں اس واسطے غلام محمد نام ہوندا ہے تے عبداللہ ہوندا ہے غلام اللہ نہیں ہوندا سمجھیو گل کی یہ نہ ہوندا غلام نبی ہوندا ہے تو غلام اللہ نہیں نہ ہوندا جی سمجھی نا کیونکہ غلام بمانا لڑکا بھی ہوندا ہے وہ تو شبہ پیندا ہے توجہ بھئی جنا یہ علت ہے کیا بلوغ مع کس کے لیے کہ باپ کو لڑکے پر جو ولایت تھی نکاح کرنے کی وہ ولایت کیا ہو گئی اچھا جی لہذا ختم ہو گئی آگے پڑھی عبارت پڑھ بس لہذا جب لڑکی بالغ ہو گئی بلوغ مع عقل ہو گیا تو اس میں بھی یہ علت ہے کہ نہیں کیڑی بلوغ مع تو لہذا جو باپ کو ولایت تھی صغیرہ پر اب وہ کیا ہو گئی تو لہذا وہ اگر اپنی مرضی سے نکاح کرے کف میں تو باپ کو نکاح توڑانے کا حق نہیں غیر کف ہو تو پھر کف کی ہوتی وہ مسئلہ آ جائے گا جی یہی علت پائی گئی ہے جب لڑکی بالغ ہوئی مع عقل لڑکی بالغ ہوئی تو وہاں پر بھی یہ علت پائی جائے گی کہ
یہ علت پائی گئی ہے، لہذا باپ کی جو اس نکاح کرانے کی ولایت تھی وہ زائل وہ زائل ہو ہو گئی ہے، وہ زائل ہو گئی ہے۔ کہ نہیں ہوئی اسی علت کے سبب سے۔ تو صغیر صغیرہ پر باپ کو نکاح کرانے کی ولایت ہے، بالغ اور بالغہ پر نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ وہ کہیں ابو پوچھے تو وہ کہیں ٹھیک ہے جی مرضی کرو، پھر اور گل ہے تو ساڈا ہے 95% تون تاصلی کی 95% تون تاصلی پچھو ہم کہتے ہیں بلوغ مع عقل علت ہے، باپ کی ولایت کے زوال کے لیے غلام کے حق میں، پس متعدی ہوگا یہ حکم۔ کیڑا حکم؟ واجہ زوال ولایت، اے گل اصل ہے لڑکی کی طرف اسی علت کے سبب سے۔ ہاں جی ہم کہتے ہیں بلوغ مع عقل علت ہے باپ کے ولایت کے زوال کے لیے لڑکے کے حق میں، پس متعدی ہوگا حکم لڑکی کے لیے اس علت کے سبب۔ ہم کہتے ہیں بلوغ مع عقل علت ہے باپ کی ولایت کے زوال کے لیے لڑکے کے حق میں، پس متعدی ہوگا یہ حکم جاریہ لڑکی کی طرف اسی علت کے سبب۔ سنیں اسی سبب ہے تو کو آشیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیتعدل حکم ہے یہ نا، یعنی ہمارے نزدیک صغر علت ہے کس کی؟ آپ کے ولایت کی ولایت اللہ باغنا یار ولایت لفظ نہیں ہوتا پونا جی۔ ولایت الاب کے لیے کیا کون علت ہے؟ صغر بیماری عندنا صغر علت نہ، ہمارے نزدیک صغر کس میں؟ انج، لہذا پس متعدی ہوگا یہ حکم صغیرہ کے حق میں علت، پس ہمارے نزدیک صغر مطلقاً ہے اور عندہ صغر علت ہے۔ مطلقاً کا مطلب مانتے ہیں کہ لڑکی لڑکا دونوں میں صغر علت ہے، ولایت ہونے کی، ولایت کے زوال کی، بلوغت سے پہلے ولایت ہے، بلوغت کے بعد ولایت زائل ہو، ہمارے نزدیک یہ ہے۔ اور عندہ لڑکے میں تو علت ہے صغر، سنیں، اور لڑکی میں علت ہے بکارت۔ کیا ہے؟ تے بلوغت بعد بکارت ہے کہ کوئی نہیں، جب تک ان کا بیاہ نہیں ہوتا جی۔ پس بکر صغیرہ کی اور بکر باکرہ صغیرہ، اس پر ولایت حاصل ہے باپ کو بالاتفاق۔ ساڑھے نزدیک اس واسطے کہ صغر پائے گئے، شفافیت نزدیک اس واسطے کہ بکارت پائی گئی۔ اور سیب بالغہ کون؟ جڑی بالغہ ہے تو اندر قربت ہو چکی ہے، اس پر بالاجماع ولایت کوئی نہیں۔ شفافے کے نزدیک بھی اس لیے کہ وہاں ان کی علت کوئی نہیں، کون؟ بکارت۔ ہمارے نزدیک اس لیے کہ علت صغر کوئی نہیں ہے۔ ہن دو مختلفی کڑیاں ہون لگی ہیں جی، سنیو گل۔ اور باکرہ بالغہ کون؟ اس پر ہمارے نزدیک باپ کو ولایت حاصل نہیں ہے کیونکہ علت کوئی نہیں، کیڑی؟ صغر۔ خلاف اللہ، ان کے نزدیک ولایت ہے کیونکہ علت موجود ہے۔ آگے سمجھ۔ تے دوسری مثال خلافی، اور سیب صغیرہ کون؟ یعنی جو ابھی بالغ نہیں ہوئی تھی، اس کی شادی کس سے کر دی تو اس نے قربت کر دی اس کے ساتھ، پھر اس کو طلاق بھی ہو گئی ہے مثال کے طور پر۔ تو یہ جو سیب صغیرہ ہے اس پر ولایت ہے ہمارے نزدیک کیونکہ علت موجود ہے، کیڑی؟ لا عندہ، کیونکہ ان کے نزدیک بکارت کوئی نہیں۔ ہن سمجھیو، ہمارے لیے حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی،
جاریہ بکر کے قصہ میں مرفوعاً کہ شادی کرا دی اس لڑکی بالغہ باکرا کی اس کے باپ نے، جاریہ نابالغ کی، حالانکہ وہ کیا کرتی تھی، ناپسند کرتی تھی. جاریہ بالغہ نہیں مراد ہے، بے لڑکی باکرہ، لڑکی یعنی بالغہ باکرہ کی شادی کرا دی اس کے باپ، اور وہ اس کو خامد کو تو فخیرہا، تو سرکار نے اس کو اختیار دیا تھا. لہذا بکارت علت نہیں، بکارت صغر علت. اگر بکارت ہوتی تو یہ باکرہ ہے، اس کو اختیار نہ ملتا. جب سرکار نے اختیار دیا تیری مرضی اس رشتے کو رکھ، مرضی ہے تو توڑ سکتی ہے، تو علت نہیں ہے. سنیں ورجال سکات آندنے تھے فتح القدیر وچ بڑی لمبی گل کیتی نے، آندنے اگلی گل کرو ہن. وانفجار الدم علت الانتقال للطہارۃ فی حق المستحاضۃ فایتا فیتحدى الحکم لا حد کی ہے فیتعدى الحکم لا غیرها لوجود العلت. اے بس. اچھا جی، ہم اور تیسری مثال، اور کلنا ہم کہتے ہیں انفجار دم علت ہے انتقاض لطہارت کی مستحاضہ کے حق میں. کون؟ انفجار دم یہ علت ہے انتقال طہارت کی، بے طہارت ٹوٹ گئی کس میں؟ مستحاضہ کے مستحاضہ کے حق میں، اس لیے کہ یہ نجاست نکلی ہے. کیا نکلی ہے؟ لہذا جس کی بھی نجاست نکلی، جو بھی معذور ہوگا نجاست نکلے گی، یہ حکم ادھر بھی متعدی ہو جائے گا، وہ بھی ان کا وضو بھی ٹوٹے گا اور وقت کے اندر وضو کر سکتے ہیں. مثلاً جس کو سلسل بول ہے یا مسلسل نکسیر آتی ہے، تو یہ بھی جو ہے نا انفجار دم ہے کہ کوئی نہیں ہے، لہذا ان کے بھی علت پائی گئی ہے. تو جس طرح وہ استحاضے والی ہر نماز کے لیے اور ہر وقت کے لیے مراد باجی ہو، ہر نماز کے لیے یہ بھی نئے وضو کریں گے. کون؟ جس کو سلسل بول ہے یا جس کو دائمی نکسیر ہے. سنے ہی کیا جی؟ انفجار دم یہ علت ہے طہارت کے ٹوٹنے کے لیے مستحاضہ کے حق میں، پس لہذا یہ حکم متعدی ہوگا اس کے غیر طرف. یعنی پیچھے دو اور سن فسد حجامہ وہ سی عارضی جی میں اے ناقض اے بھی ناقض اے ہون اور دوسرے طریقے نال جیسے اس مستحاضہ جو ہے اس کے لیے انفجار دم علت ہے کس کی؟ طہارت کے ٹوٹنے کی، لہذا ہر نماز میں وہ وضو کرے گی. اسی طرح جن کے اندر انفجار دم ہو اور وہ معذور ہو جائیں ان کا بھی یہی حکم ہوگا، جیسے سلسل بول اور جس کو دائمی نکسیر ہے. پس کیا واجہ ہم کہتے ہیں، اور انفجار دم علت ہے انتقاض للطہارت کی مستحاضہ کے حق میں، پس متعدی ہوگا حکم کیڑا؟ مستحاضہ کے غیر کی طرف. وہ غیر کون ہے؟ من سالہ سا بہل اویر اور رواف ہے وجہ باوجہ پائے جانے علت کے. اور کیڑی علت؟ ہم کہتے ہیں انفجار دم علت ہے انتقال طہارت کی مستحاضہ کے حق میں، پس متعدی ہوگا حکم اس کے غیر کی طرف باوجہ پائے جانے علت کے. ہم کہتے ہیں انفجار دم علت ہے انتقاد لطہارت کی مستحاضہ کے حق میں، پس متعدی ہوگا حکم مستحاضہ کے غیر کی طرف بوجہ پائے جانے علت کے. اور لطہارت تھی ہے نا، اس لیے کہ شرع شریف نے حکم دیا مستحاضہ کو کس کا، اور یہ وضو کرنا نہیں مستقیم ہوتا مگر بعد ٹوٹنے، پس ہوگا خروج دم اس کے حق میں کیا؟ لہذا جتھے بھی خروج دم ہوا ہے پھر ناقض لطہارت بن گیا جی، ناقض بن گیا. چلو